اسلام کی پوری عمارت کو گرا دو۔ تو اگر مانا یہ ہے کہ کوئی عدل نہیں کر سکتا، صرف ایک شادی ہو، تو پھر 4 شادیوں کی اجازت دینے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنے نکاح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر قرآن پاک کے آنے کے بعد، دین اسلام کے آنے کے بعد آج تک امت میں یہ تعامل چلا رہا ہے، کسی کی 2 بیویاں ہیں، کسی کی 3 ہیں، کسی کی 4، کا مطلب یہ سارے قرآن کے مخالف ہیں۔ یعنی اتنی حضور کی امت کو نعوذ باللہ اسلام کا مخالف بنا دینا کہ جی ہم نے تو ان کو جواب دے دیا ہے۔ جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا۔ جیسے ایک بڑے مشہور قسم کے مفکر ہیں، ایک کتاب، اس کتاب میں اصحاب رسول کی غلطیاں گنوائی گئیں کہ جی سیدنا عثمان سے یہ غلطی۔ سیدنا عثمان چونکہ نرم دل تھے اور بڑے کریم تھے، بڑے سخی تھے، بڑے رحم کرنے والے تھے، تو انہوں نے اس رحمت کے پیش نظر اقربا پروری کی اور اپنے قریبوں کو، اپنے رشتہ داروں کو عہدوں پہ لائے، جس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ امت میں اختلاف پیدا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جی حضرت معاویہ سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہا جی حضرت حسین سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے کہا جی فلاں صحابی سے، عمرو بن العاص سے یہ غلطی ہوئی۔ اچھا، یہ ساری چیزیں کتاب میں تفصیل سے ذکر کرنے کے بعد جب علماء اہل سنت نے احتجاج کیا کہ اللہ کے بندے تم تو خود اہل سنت والجماعت کے ایک ذمہ دار آدمی ہو اور تم ایسی باتیں کتاب میں لکھ رہے ہو، تو یہ تو ہمارے اعداء کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بن جائیں گے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ عامت الناس جو ہیں ابھی ان کی ذہنی استوا مستوا اتنا اونچا نہیں ہوا کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ انہوں نے کہا مشکل یہ ہے کہ مجھے ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کہ جن کی ذہن اور جن کی سوچ جو ہے بڑی سطحی ہے، اور ابھی ان کا فکر، ابھی ان کی سوچ اتنی بلند نہیں ہو سکی کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اسلام کا دفاع کیا ہے، میں نے تو اسلام کا تحفظ کرنے کے لیے کہ دشمن یہ کہتا ہے کہ جی اگر اسلام آپ کا اتنا بڑا کامیاب دین ہے تو 30 سال کے بعد فیل کیوں ہو گیا؟ تو ان کو جواب دینے کے لیے میں نے بتایا کہ اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ یہ تو افراد کی غلطیاں تھیں کہ فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہو گئی تو اس لیے نہ چل سکا۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دین غلط تھا۔ انہوں نے کہا میں نے تو دین کا دفاع کیا ہے۔ تو اب اندازہ فرمائیں کہ ان کی جواب کو اور حسن نیت پر اگر یہی نیت ہو، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ رحم کرے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے اسلام کا دفاع تو اچھا کیا کہ ان لوگوں کو جو حضور کی گود میں بیٹھ کے دین سیکھے تھے، جب وہ دین نہیں چلا سکے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تو کبھی چل سکتا ہی نہیں۔ بھائی اگر ان لوگوں سے غلطیاں ہو گئی جن لوگوں نے خود دین حضور پاک سے پڑھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا، تو آج مولوی مکی سے پڑھنے والا پھر دین کیسے چلا سکتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ نعوذ باللہ کہ یہ دین اسلام تو ایک فیلئر مذہب ہے، یہ کسی دنیا میں چل ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دفاع کیا کیا؟ آپ نے تو صحابہ کو بھی مجروح کر دیا اور تعلیم رسول کو بھی مجروح کر دیا۔ اب اس کو آپ ایک دوسری طرف سے دیکھیں کہ ایک آدمی نے پرائیویٹ اسکول قائم کیا ہو اور اس میں 100 بچہ زیر تعلیم، اب جناب جب رزلٹ نکلے تو 99 بچے فیل ہوں اور صرف ایک ہی پاس ہوں، تو تمام والدین کیا کہیں گے؟ کہیں گے جی کمال ہو گیا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 99 طالب ہی نہ لائق، مانا یہ ہے کہ اساتذہ نہ لائق، مانا یہ ہے کہ پڑھانے والے صحیح استاد نہیں، صحیح پڑھا نہیں سکے، بچوں کو تیار نہیں کر سکے امتحان کے لیے۔ تو اگر 100 میں سے 99 فیل ہونے پر اس مدرسے پر اعتراض ہے، اس معلم پر اعتراض ہے، تو اللہ کے نبی نے جو پہلی کلاس تیار کی تھی وہی فیل ہو گئی، تو یہ اعتراض صرف صحابہ پر تو نہیں ہوگا، پر تو محمد رسول اللہ پہ ہوگا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کہ حضور پاک نے جب مدرسہ کھولا، آپ نے اصحاب صفہ اور آپ نے مدینہ منورہ کی مسجد میں جو سب سے پہلے مدرسہ نبوت کھولا، اور جس کے سب سے پہلے طالب کون ہیں؟ ابی بکر، عمر، عثمان والی۔ اگر وہ پہلے طالب ہی فیل ہو گئے تو پھر مقامی نبوت کیا رہا؟ پھر عظمتی نبوت کیا رہی؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا رہی؟ ایک طرف آپ جواب دے دیتے رہے اور دوسری طرف آپ نے پورے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ تو میرا بھائی یہ جواب نہیں ہوتا، جواب وہ ہوتا ہے جو حقائق پہ مبنی ہو۔ جواب یہ نہیں ہوتا کہ ہم وقتی طور پہ دشمن کو چپ کرانے کے لیے۔ اب جیسے ایک آدمی، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے میں اس کی مثال آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی نے بعض
یعنی مناظروں میں شیعہ سنی کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا، اللہ پاک ہدایت دے، تو ایک شیعہ نے فوراً قرآن شریف کی آیت پڑھی کہ وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو ہمارے شیعوں میں سے۔ انہوں نے کہا جی شیعہ مذہب جو ہے وہ تو اتنا قدیم ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، اور تمام حضور کی امت جو ہے وہ ملت ابراہیم پہ ہے، اس کا معنی ہے کہ شیعہ مذہب پر ہے، تو جو شیعہ مذہب پہ نہیں ہے وہ ملت ابراہیم سے خارج ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جناب اس نے قرآن کو کیسے سمجھا۔ اچھا آگے بھی جواب دینے والا اسی طرح کا تھا، جیسے وہ شیعہ تھا نا جی، آگے جواب دینے والا مولوی صاحب جو تھا وہ بھی اسی طرح کا۔ اس نے کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے، لیکن اس وقت تک جب تک آزر کے گھر میں رہے، جب تک اپنے کافر باپ کے گھر میں تھے شیعہ، پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی جاء ربہ بقلب سلیم، تو وہ سنی ہو گئے اور باپ کا گھر چھوڑا ہے، اور پھر اس کے بعد اہل سنت والجماعت ہو۔ انہوں نے کہا بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ حالانکہ اب دونوں غلط، دونوں اللہ کے قرآن کی تحریف کر رہے ہیں۔ یہ جواب نہیں، وقتی طور پر تو آپ نے اس کو جواب دے دیا، وقتی طور پر تو وہ بیچارہ حواس باختہ ہو گیا، اس نے کہا میں نے جو ایک بات نکالی تھی قرآن سے، یہ مولوی تو اور میرے گلے میں پڑ گیا کہ میں نے کہا کہ ابراہیم کو شیعہ بناؤ۔ اس نے جناب 4 قرآن کی آیتیں اور بھی پڑھ دی، انہوں نے کہا ان الذین فرقوا دینہم کانوا شیعا، جن لوگوں نے دین میں تفریق ڈالی ہے وہ شیعہ۔ اس نے کہا دیکھو قرآن شریف میں لکھا ہوا۔ یہ جواب نہیں ہوتا، جواب وہ ہوتا ہے محقق جواب۔ جیسے کسی نے کہا، اس نے کہا دیکھو جی قرآن میں حضرت علی کا نام ہے، اللہ فرماتے ہیں جعلناہ لسان صدق علیہ، تو حضرت علی کا تو نام ہے، تو آپ کسی جگہ پر ہمیں ابو بکر کا نام دکھائیں۔ پہلے سنت کا مولوی اٹھا، اس نے کہا کمال کرے، اسی آیت میں موجود ہے لسان صدق علیہ، صدق سے صدیق پہلے ہے، علی بعد میں، بات تو ہماری کھڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا تو اسی آیت میں موجود ہے اللہ کے بندے، حالانکہ دونوں جھوٹ بولتے، چاہے وہ اہل سنت ہو یا اہل سنت، دونوں اللہ کے قرآن کی تعریف کر رہے تھے۔ نہ صدق سے مراد صدیق تھا، نہ علی سے مراد علی ابن ابی طالب تھے۔ یہ دونوں تحریف قرآن کے مجرم ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے قرآن کو بدل ڈالا صرف اپنی باتوں کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی باتوں کا جواب دینے کے لیے۔ تو پھر ڈرامہ بازی ہوگی، کوئی دین تو نہ ہوا نا جی۔ وہ جیسے مشہور ہے ملا دو پیادہ، آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کا ایک کردار گزرا ہے، مشہور تھا اسی نام سے ملا دو پیادہ، اور وہ بادشاہ کا مصاحب تھا۔ یہ آپ کے اکبر کے زمانے کی بات ہے، جب اکبر تھا ہندوستان میں، شہنشاہ اکبر۔ اچھا اس وقت ایک ابو الفضل تھا، ایک فیضی تھا، یہ بہت بڑے عالم تھے، ایک شیعہ تھا ایک سنی تھا، وہ بھی وہاں اس کے مصاحبین میں تھے، اور یہ بہت بڑے عالم تھے دونوں بھائی، ایک کی کنیت ابو الفضل کہلاتا تھا، ایک فیضی تھا، یعنی اتنا بڑے عالم تھا، اللہ کا بندہ، اللہ ہدایت دے، علم سے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ یعنی اس نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے جس میں ایک حرف نقطے والا نہیں، اندازہ کریں، اس نے تفسیر قرآن لکھی ہے الف سے لے کر والناس تک، اور ایک حرف وہ استعمال نہیں کیا جس میں نقطہ ہو۔ کیا مانا؟ جیسے الف پہ نقطہ نہیں ہوتا با پہ نقطہ ہے، ہا پہ نقطہ نہیں ہوتا خا پہ نقطہ ہے، سین پہ نقطہ نہیں ہوتا شین پہ نقطہ ہے۔ اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں جیسے لام پہ نقطہ نہیں، میم پہ نقطہ نہیں، وا پہ نقطہ نہیں، تو اس نے پورے قرآن کی تفسیر میں نہ عبارت ٹوٹے، نہ تسلسل ٹوٹے، نہ عبارت کے حسن میں فرق آئے، اور کوئی نقطہ بھی استعمال نہ ہو۔ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ اچھا الحمدللہ پاکستان میں ہمارے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے بھی سیرت النبی پہ ایک کتاب لکھی ہادی عالم، اس میں بھی انہوں نے حضور کی سیرت لکھی ہے الف سے لے کر یہ تک، یعنی پیدائش سے لے کر وفات تک، اور کسی جگہ نقطہ نہیں۔ وہ کتاب بھی الحمدللہ یعنی آج کل مارکیٹ میں موجود ہے، مل جاتی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اور ماشاءاللہ بڑی خدمت۔ تو میں نے کہنے کا مقصد یہ تھا، بہرحال تو ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ بادشاہ سے بات کریں، وہ جو شیعہ تھا نا اس نے سوچا کہ بادشاہ سے بات کریں، لیکن یہ ملا دو پیادہ جو ہے نا، اس کی کوئی عادت ایسی ہے اللہ کے بندے کی، یہ ہر بات میں مذاق کرتا اور بادشاہ ہنس پڑتا ہے۔ تو جب بات ہنسی مذاق میں آ جائے تو وہ اثر نہیں کرتی نا، آپ بات کریں تو ہنسی مذاق ہو جائے تو بات ٹوٹ گئی۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا جی ہم نے آپ پر ایک مسئلے پہ بات کرنی ہے، اور دین کا بات ہے، بہت اہم بات ہے، لیکن شرط یہ ہے مہربانی کر کے کہ ملا دو پیادہ اس دن نہ۔ انہوں نے کہا یار ہمارا وہ کچن کیبنٹ کا آدمی ہے، تو حرج کیا ہے اس کے آنے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ ہے نا کہ وہ ایسا شریف آدمی ہے، ہمارا بھی دوست ہے، انہوں نے کہا ہمارا بھی ساتھی ہے، آپ کا مصاحب ہے، ہمارا بھی ساتھی ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی مذاق کی عادت ہو گئی ہے کہ بعد میں کوئی بات چھیڑ دیتا ہے، مذاق بن جاتی ہے، وہ اور چپ نہیں ہے۔ ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ 5 منٹ کے لیے وہ چپ نہیں کرتا۔ تو ہم نے آپ سے جو بات کرنی ہے وہ انتہائی اہم بات ہے اور دین کی بات ہے، مہربانی کریں اس دن آپ اس کو منع۔ بادشاہ نے بڑا سوچا، اس نے کہا یار یہ اچھی بات نہیں ہے دوستوں کو آدمی اس طرح اگنور کرے۔ اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو منع تو میں نہیں کرتا،
لیکن پابند کر دیتا ہوں کہ بات نہیں کرے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا کہنا ہم نہیں ٹال سکتے, لیکن وہ چپ تو نہیں رہے. پر نے کہا یہ میری ڈیوٹی ہے, اگر وہ بولے گا تو میں مجلس سے نکال, یہ میرا آپ سے بات ہے. میں پہلے اس کو منع نہیں کرتا, لیکن اگر اس نے مجلس میں بات کی میں اسی وقت اس کو اٹھا دوں اور پھر اس کو نہیں آنے دوں گا جب تک کہ آپ کی بات ختم نہ ہو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ملا کو بلایا. انہوں نے کہا ملا دیکھو بات یہ ہے کہ تمہاری شرارتی آتی ہے, تمہاری زبان بہت لمبی ہے, تم چپ نہیں رہتے, اور وہ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کسی مذہب کے معاملے پر, لیکن شرط کی ہے انہوں نے کہ اس کو مت آنے دو. لیکن میں نے یہ بات نہیں مانی. البتہ میں نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے کہ آپ بولیں گے. تو ملا دو قیادت نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے, اگر آپ کا حکم ہے تو ہم نہیں بولیں گے. بادشاہ کا جب حکم ہے تو میں نہیں بولوں گا, میں خاموش بیٹھا رہوں گا. یہ آپ کی بڑی عزت افزائی ہے کہ آپ نے مجھے منع نہیں کیا. اب ملا دو قیادت کو سوچ تو پڑ گئی نا. اس نے کہا یہ جو شیعہ آ رہے ہیں یہ تو اکبر کو بھٹکانا چاہتے ہیں. آپ نے اچھا ویسے بھی اکبر عجیب آدمی تھا, دین اکبری تحریک سے بنایا ہوا تھا نا. وہ ہندوؤں سے شادی اور اس سے شادی اور اس سے شادی, اور کبھی تلک لگا رہا ہے اور کبھی جناب جا کے مندر میں عبادت کر رہا ہے, کبھی مسجد میں عبادت کر رہا ہے. یہ آدمی تھا بس. تو بہرحال وہ جناب آ گئے ان کے مجتہدین شیعہ کے, اور ملا دو پیادہ بھی آ گیا. لیکن ملا صاحب نے کیا کیا کہ بھی اپنا جوتا جو تھا نا جی, جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کے بغل میں دبا کے بادشاہ کی مجلس میں بیٹھے. اب سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا الو کا طبقہ ہے کہ بھئی بادشاہ کی مجلس میں جوتا, ساری دنیا باہر اتار کے آئی ہے اور یہ بغل کے دبا بیٹھا ہوا اور بالکل چپ کر کے بیٹھے ہوئے. اب 10 منٹ گزرے, 5 منٹ گزرے, 15 منٹ گزرے, آخر صبر نہ ہوا وہاں بیٹھنے والوں سے. انہوں نے کہا بادشاہ سے بھی صبر نہ ہوا. اس نے کہا کہ ملا دو پیارے یہ کیا تم نے بغل میں کیا تہذیب ہے, شاہی مجلس میں ایک جوتا بغل میں ایک بیٹھے ہوئے ہو. تو اس نے کہا کہ حضرت میری تو زبان بند ہے, میں تو وعدے پہ قائم ہوں. تو بادشاہ نے کہا بکواس کرو, بولو بتاؤ یہ کیا طریقہ ہے تمہارے کہ جوتا لے کے آ گیا. اس نے کہا حضرت آپ اجازت ہے بول رہے ہیں. تو نے کہا ہاں چلو بکواس کرو ابھی تو بولو. اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مجلس ہوئی تھی, میٹنگ ہوئی تھی. تو اس میں جو لوگ آئے نا, تو شیعہ بھی تھے سنی بھی تھے. تو شیعہ نے سنیوں کی جوتے چرا دیے. تو میں نے ڈر کے بارے میں نے کہا آج بھی وہی میٹنگ ہو رہی ہے, تو میں تو غریب آدمی ہوں گئی, میرے جوتے نہ چلے جائیں. وہ جو شیعہ بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی بکواس کرتا ہے, حضرت علی کے زمانے میں شیعہ کہاں سے کہا جی میں بھول گیا ہوں گا, حضرت عثمان کا زمانہ ہوگا. انہوں نے کہا یہ حضرت کیا بکواس کر رہا ہے, حضرت عثمان کا زمانے کا شیعہ سے کیا تعلق. میں نے کہا جی تاریخ تو مجھے آتی نہیں, حضرت عمر کا دور ہوگا. انہوں نے کہا حضرت عمر کے زمانے میں شیعہ کہاں سے آ گئے. انہوں نے کہا صدیق کا دور. انہوں نے کہا بدبخت حضرت ابو بکر کے زمانے میں شیعہ کہاں سے. انہوں نے کہا حضور کا زمانہ ہوگا. کہا یہ کلو ہے کیسا آدمی, حضور کے زمانے میں شیعہ کہاں سے. پھر تم کہاں سے نکل آئے. نہ حضور کے زمانے میں تھے, نہ ابو بکر کے زمانے میں تھے, نہ عمر کے زمانے میں تھے, نہ عثمان کے زمانے میں تھے, نہ علی کے زمانے. تم میرے جوتے چرانے کے لیے نکلے ہو گئے. وہ ہنس پڑے اور مجھے ختم ہو گئی اور بادشاہ اٹھ کے چلا گیا. انہوں نے کہا بات تو ختم ہو گئی ہے, یہ تو خود مان گئے ہیں کہ پہلے سے شیعہ نہیں تھے, ابھی ہم بنے. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ ایک ہے کسی کو چپ کرا دینا. چپ تو ملا دو پیادہ نے بھی کرا دیا, چپ جو ہے وہ تو اس نے بھی کرا دیا. لیکن یہ کوئی علم کی بات نہیں, یہ کوئی دلیل علمی تو نہیں ہے نا, یہ تو اگلے کو خاموش کرانے کی بات ہے. حالانکہ اختلافات تو سیدنا عثمان کے زمانے سے شروع ہو گئے. حضرت عثمان کو شہید کرانے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن سبا کی تحریک کا زمانہ کون سا؟ حسن ابن سبا کی تحریک کا زمانہ کون سا؟ یہ یہودیوں کی سازش جو ہے وہی سے تو شروع ہوئی. لیکن مقصد یہ ہے ایک ہوتا ہے کسی کو چپ کرا دینا, ایک ہوتا ہے کہ اس کا باقاعدہ علمی جواب دینا. تو لہذا آپ یورپ والوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیں گے نہیں جی نہیں اسلام میں بالکل اجازت نہیں ہے 4 بیویوں کی. وہ جناب ایک ہی ہے اور شرط ہے عدالت, اور دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے. تو بات ختم ہو گئی. تو حالانکہ یہ غلط. اسلام نے جہاں حکم دیا ہے عدل کا, اس عدل کا تعلق ہے کہ نفقے میں, خرچے میں, مکان میں, لباس میں, زیورات میں, خامد کے وقت دینے میں, یہ عدل ہوگا. زیادتی کرو گے تو قیامت میں پکڑے جاؤ گے. ایک بیوی کو تو آپ نے ماشاءاللہ حج پہ بلایا ہوا ہے, اور ڈپٹی پہ ہے, سروس میں ہے تو ساتھ رکھا ہوا ہے, اور اگر پہلی بیوی ہے تو وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہے. اور اگر کوئی پوچھے وہ جی بچوں کو تعلیم دے رہی ہے, تو بچوں کی تعلیم کے ٹھیکیدار وہی ہے, اس لیے کہ تم نے دوسری شادی کر لی. تو اس لیے یہ جو ہے یہ ناانصافی.
اور یہاں قرآن کہتا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، مانا دل کے معاملے میں کوئی عدل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، کسی کی طرف دل کا رجحان زیادہ ہے، ایک کی طرف زیادہ ہے، ایک کی طرف کم ہے، یہ معاملہ جو ہے اس کے ہاتھ میں نہیں۔ فلن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء، تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ عدل کر سکو قلبی معاملات میں، لیکن جو ظاہری معاملہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہم انی اقسم فیما املک، کہ یا اللہ میں اپنی بیویوں میں عدل کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے، فکیف اعدل فیما لا املک، لیکن جو دل میرے ہاتھ میں نہیں اس میں تو میں عدل نہیں کر سکتا، وہ تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو جس آیت میں حکم ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے، اس سے مراد دل کا معاملہ ہے کہ آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی زیادہ پسند ہے، ایک بیوی کے ساتھ آدمی کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک بیوی جو ہے اس کو زیادہ اچھی لگتی ہے۔ یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے، قلب کا میدان ہے، جس طرف جھکاؤ ہو جائے۔ اور وہ عدل جس کا ہمیں حکم ہے وہ یہ ہے کہ وقت میں عدل ہو، 2 بیویاں ہیں، ایک رات اس کے پاس ہے، ایک رات اس کے پاس ہے۔ لباس میں عدل ہو، یہ نہیں کہ ایک کے لیے تو 200 ریال میٹر کا کپڑا ہو اور دوسری کے لیے 10 ریال میٹر کا کپڑا ہو، وہاں عدل ہے۔ ایک کے لیے تو جناب آپ ماشاءاللہ قیمتی سے قیمتی گھڑیاں جو جیولری میں بکتی ہیں وہ خرید کے لے جائیں اور دوسرے کے لیے 5 ریال کی سڑک سے خرید لیں، تو یہ عدل کے خلاف ہے۔ تو اس لیے وہاں کا حکم جو ہے آپ دیکھیں، تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عدل کرو، اور ہر چیز میں اللہ نے حکم دیا عدل کرو، اور خاص طور پہ بیویوں کے معاملے میں عدل کرو۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اسلام نے اجازت دی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَا وَرُبَاعَ، کہ 2 بیویاں رکھو اور 3 رکھو، 4 رکھو، اس سے زیادہ نہیں رکھو۔ اب جناب مسئلے کو سمجھیں، آخر یہ سارا غصہ اسلام پہ کیوں؟ ایک ٹھنڈے دل سے سمجھیں کہ ہر بات جو ہے، ہر تان جو ہے وہ اسلام پہ کیوں ٹوٹتی ہے؟ یہ جہاں تک زیادہ شادیاں کرنے کا مسئلہ ہے تو یہودیت میں بھی شادیوں پر پابندی ہے ہی نہیں۔ یہودی مذہب یہودیت میں آپ ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی آج بھی جو تورات موجود ہے ہمارے نزدیک ٹھیک ہے وہ محرف ہے، مغیر ہے، مبدل ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن ہے تو صحیح نا۔ آخر جو ہے اس میں دکھائیں کہ کہیں پابندی ہے، ان کے جو تالمود ہے اس میں دکھائیں کہ کہیں پابندی ہے۔ تو دیانت یہودیہ میں کوئی عدد ہے ہی نہیں، تو پھر صرف غصہ اسلام کے خلاف ہے۔ دیانت نصرانیہ میں تعدد جو ہے یعنی زیادہ شادی کرنے پہ کوئی پابندی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں کہ دستور السبائی نے المرأة فی القانون اور المرأة فی الاسلام، المرأة فی الفقہ، ایسی کتابوں میں انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں سینکڑوں حوالے دیے ہیں انگریزوں کی کتابوں سے اور بائبل سے، کہ انجیل سے، کہ دیانت نصرانیہ میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جو ہمارے راہب ہیں، جو ہمارے پادری ہیں، ان کو چاہیے کہ زیادہ شادیاں نہ کریں، کیونکہ انہوں نے بڑی ایک دین کی ذمہ داری کا معاملہ سر انجام دینا ہے، یعنی باقی کوئی کرے تو کر لے۔ اسی طرح افریقی ملکوں میں اپنی تبشیر کے لیے یعنی اپنے دین مسیحیت کو پھیلانے کے لیے باقاعدہ مسیحیوں نے اجازت دی وہاں کے زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ ہم دین مسیحی کو پھیلا سکیں، ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، ان کے خلاف بھی کوئی غصہ نہیں آتا۔ تو آخر یہ سارا غصہ اسلام کے خلاف ہے، ایک ٹھنڈے دل سے سوچنے والی بات۔ اچھا، اسی طرح دیکھیں کہ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام سے اور آپ کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی کوئی تعداد نہیں۔ جاہلیت کے اندر جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے عورتیں کی تھیں، حتیٰ کہ غیلان جب اسلام لائے اس کے گھر میں 10 عورتیں تھیں، اسی غیلان ابن سلمہ۔ اسی طرح ایک صحابی اسلام لائے اس کے گھر میں 8 عورتیں تھیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن ان پر بھی کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو آخر اسلام پہ اتنا کیوں برستے ہیں؟ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں گے جناب یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں، اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 حرہ بیویاں ہیں اور 300 بانیاں ہیں۔ جو ہیکل سلیمانیہ جو یہودی بنا رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں تو بتائیں نا کتنی ہیں، 700 بیویاں، 700 حرہ بیویاں۔ اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک دفعہ قسم کھا لی کہ لاتوفن اللیلہ، آج رات میں اپنے 70 بیویوں کے ساتھ جمع کروں گا، اور تلد کل منہا فارسن، اور ہر ایک سے ایک اللہ بچہ دے گا اور وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گا۔ تو وہاں جناب وہ کہہ رہے ہیں تو سلیمان پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 3 شادیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 9 شادیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ 3 شادیاں ہیں، ان پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام